پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ مسجد شریف میں حاضر ہوں تو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں حاضر رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے مشہور و معروف رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 11 پر میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی ایک سورہ عصر بھی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ صحابہ اکرام جب آپس میں ملا کرتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اگر اس کے علاوہ دیگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو یہ سورہ مبارکہ بھی مسلمانوں کو کفایت کر جاتی۔ اتنی اہم سورہ مبارکہ آج آپ کے سامنے اس کا مضمون بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا کرتے ہیں، اس زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کو ذکر فرمایا، اور عربیوں کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ ان کی عادت مبارکہ ہے کہ جب وہ کسی اہم بات کو ذکر کرتے تو پہلے کوئی نہ کوئی قسم جو ہے اس کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا اور وہی اسلوب جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق یعنی ایمان و عمل صالح کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے
لوگوں کے نقصان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک سارے انسان نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کے بغیر ہم نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ترکیبیں نہیں بنا سکیں گے۔ بزرگان دین علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور ایسی ایسی نفوس قدسیہ نیک لوگ اسلاف بزرگ ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے میں صرف فرما دی۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علم کی محفل سجائے بیٹھا کرتے، اور دور دور سے علم حاصل کرنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نام سنا ہو، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو شاگرد بہت زیادہ مشہور ہوئے، جن میں سے ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، میری والدہ محترمہ مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں تاکہ میں وہاں کام کروں، اور جو اجرت ملے اس سے گھر کا خرچ جو ہے وہ ملتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلقہ درس میں بیٹھ گیا، اور مجھے آپ کی باتیں بہت پسند آئیں۔ چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور ان کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو جب معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ اب میں چھپ چھپ کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا، اور جب میری والدہ کو معلوم ہوتا تو مجھے وہاں سے اٹھا کر پھر دھوبی کے پاس چھوڑ آتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب میرا شوق علم دیکھا تو میری طرف خاص توجہ فرمایا کرتے تھے۔ جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سود کاٹتی ہوں اور جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کچھ کما کر لائے۔ اس لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا تھا، اور اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرتی تھی، ہمارا گزارا ہوتا رہتا تھا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھا ہے۔ جب والدہ کی یہ باتیں سنی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خوش بخت، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دو۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فلودہ کھائے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے، ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر ناراض ہوتے ہوئے میری والدہ چلی گئی۔
فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنا معمول بنا لیا، علم دین حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر خاص کرم فرمایا اور مجھے علم کی وجہ سے رفعت و بلندی عطا فرما دی، اور میں علم حاصل کرتے 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 عہدہ قضا، یعنی اس وقت کے جو حکومتی معاملات تھے اس میں چیف جسٹس بن گیا، اور خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے اس عہدے پر متمکن کر دیا، اور خلیفہ ہارون الرشید میری دعوت کیا کرتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے مجھے اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، اور دسترخوان پر باداموں کا حلوہ اور عمدہ فلودہ ہی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا، اے امام ابو یوسف، یہ حلوہ کھائیے، روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ دیسی گھی کا سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل خلیفہ کو سلامت رکھے، میرے استاد محترم سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فلودہ کھائے گا۔ آج میرے استاد محترم کا فرمان پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ پھر میں نے بچپن کا سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے، دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سے روشناس کروانا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس حدیث مبارکہ کو تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ہی اہم بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانے عالی شان امیر اہل سنت کے قلم سے ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں عظیم فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد حاصل کرنا ہے۔ اس پر میں عرض کروں، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس نے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے کتاب العقائد۔ بہت مختصر اور جامع رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے اور بہت کم قیمت میں آپ کو مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 20 یا 30 روپے میں یہ ہوگا۔ تو جتنے بھی بنیادی عقیدے ہیں اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہار شریعت کا پہلا حصہ یہ بھی عقائد پر مشتمل ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے ہمیں مزید کرم فرمایا اور ہمیں ایک عظیم و شان بہترین کتاب عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے نماز کے احکام۔ یہ کتاب جس کے اندر نماز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل موجود ہے، نماز عیدین کا طریقہ، اسی طرح مسافر کی نماز اور مزید فاتحہ کا طریقہ، سب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔
آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہوتے ہیں ان میں سے جو بڑے شہروں کے مدنی مراکز ہیں، جیسے ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، تو اس کے اندر بھی تربیت گاہ موجود ہے، اور تربیت گاہ میں نماز کورس کروایا جاتا ہے۔ 30 دن کا یہ نماز کورس ہوتا ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نماز کورس میں شریک ہو جائیے۔ نماز کے جملہ مسائل انشاءاللہ عز و جل سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل آپ اگر کسی وقت بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو تربیت گاہ جو کہ فیضان مدینہ میں موجود ہے اس سے رابطہ کیجئے، تو آپ کو نماز کا طریقہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کے فرائض و شرائط اور مفسدات بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، کہ روزوں کے مسائل یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے اور ہم بالغ ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، امیر اہل سنت نے ہمیں فیضان رمضان عطا فرمائی ہے کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، کہ جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھے۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک چھوٹی سی کتاب فیضان زکوٰۃ شائع کی ہے، اور اس کی قیمت بھی 20 یا 30 روپے ہوگی۔ اس کا بھی مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، کہ جس نے حج کرنا ہے اسے مسائل بھی سیکھنا ہوں گے حج کے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے پر اجارہ کے مسائل۔ ہم میں سے کون، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا تو وہ ملازم ہوتے ہیں یا انہوں نے ملازم رکھنا ہوتا ہے، تو اجارے کے مسائل، ملازم رکھنے کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے جنہوں نے ملازمت کرنی ہے یا ملازم رکھنا ہے۔ وَعَلَى حاضر قیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے جائیے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور اگلی بات جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میں نے جن مسائل کا ذکر کیا، اس کو تو حاصل کرنے کی کچھ نہ کچھ جستجو کی جاتی ہے۔ اب میں جو بات کروں گا وہ مزید توجہ طلب ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلاً عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلاً تکبر، ریاکاری، حسد و وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ یعنی ظاہری اور دیگر عبادات وغیرہ کے مسائل سیکھنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور جو دل کے مسائل ہیں، گناہوں کے بارے میں جو جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسی طرح جو اچھی اچھی چیزیں ہیں جیسے اخلاص وغیرہ ہے، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، تو ان کے بارے میں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے ہمارے آسانی کے لیے ایک کتاب شائع کی ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس میں جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر حسد ہے، ریاکاری ہے، تو اس کے بارے میں مختصر تعریف، اور یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنی جناب سے جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ایمان کے لیے علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ شریف سے آپ نے ایک جو تحریر فرمایا ہے کہ علم ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ ایمان کی شاخیں ہیں، تو اس سلسلے میں ایک واقعہ سنتے ہیں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بچتا ہے، شیاطین کی کارگزاری یعنی کارکردگی پیش کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ
اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زنا کرائے، سب کی سنیں مگر حوصلہ افزائی نہ کی۔ کسی نے کہا کہ اس نے آج فلاں طالب علم کو پڑھنے سے باز رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی ابلیس تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا انتا، یعنی تو نے کام کیا ہے، تو نے کام کیا ہے۔ شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور ان کو کچھ نہ کہا، یعنی حوصلہ افزائی نہ کی، اور اس کو اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، مگر وہ عالم یعنی علم حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کو قبل طلوع آفتاب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین مخفی یعنی پوشیدہ رہے، دوسرے سارے شیطان چھپ گئے اور یہ ایک آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ انسان کی شکل بن کر راستے پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے واسطے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں ابلیس کھڑا ہی تھا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد صاحب نے فرمایا جلد پوچھو، مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر پوچھا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان سماوات و ارض یعنی آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ یہ سوال کیا۔ عابد صاحب نے کچھ سوچا اور کہا کہ کہاں آسمان و زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ بولا بس یہی پوچھنا تھا، تشریف لے جائیے۔ شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اس کی راہ مار دی، اس کو اللہ عز و جل کی قدرت پر ہی ایمان نہیں، عبادت کس کام کی؟ طلوع آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اور اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ شیطان نے کہا، انہوں نے کہا پوچھو جلدی، نماز کا وقت بہت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا، فرمایا اور بڑا پیارا ہی فرمان، فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے بولا دیکھا یہ علم ہی کی برکت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے عالم صاحب اللہ رب العزت کی عنایت کردہ علم دین کی برکت سے شیطان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ وہ جاہل صوفی اور بے علم تہجد گزار عابد علم دین سے دوری کے سبب شیطان کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لیے ایمانیات اور کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کہیں شیطان ایمان نہ ضائع کر دے۔ اس روایت سے علم دین حاصل کرنے والے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو معمولی سی مجبوری یا محض سستی کی بنا پر یا تو سرے سے علم دین ہی حاصل نہیں کرتے یا اپنی پڑھائی کی چھٹیاں کر لیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے شیطان کس قدر حوصلہ افزائی اور ان کا اپنا کتنا زبردست نقصان ہے۔ اسی طرح سنتوں برے اجتماعات یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنی چاہیے۔ بعض اسلامی بھائی آتے ہیں لیکن کچھ تاخیر سے آتے ہیں اور کچھ آ کر باہر ہی جو بستے وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہیں پر اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، بلکہ ضائع کر دیتے ہیں، اور جو مبلغ دعوت اسلامی بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیان میں شرکت نہیں کرتے، یوں علم دین حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے اور اول تا آخر شرکت کرنی ہے اور سنت و برا بیان سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔
یوں ہی ہر مہینے کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بننا ہے۔ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، اسی طرح مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، تو ہمیں علم دین بھی حاصل ہوگا، علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی ملے گا، اور مطالعہ کی طرف بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ یوں علم دین حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ علم دین حاصل کرنے کا جو بھی موقع ملے ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص سے اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامیوں، بلا شبہ وہ لوگ تو عظیم ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے علم کی دولت عطا فرمائی، مگر وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ عز و جل علم سیکھنے کا موقع اور جذبہ فراہم فرماتا ہے۔ اس موقع سے وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا، سوال کیا اور پوچھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ شقاوت یعنی بدبختی جو ہے اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، بدبختی کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یرزق العلم و یحرم العمل، یعنی علم دیا جائے اور عمل سے محرومی ہو، یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ بھی بدبختی ہے کہ ہمیں علم ہو اور ہم اپنے علم پر عمل نہ کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یرزق العمل و یحرم الاخلاص، یعنی عمل کی توفیق تو ملے اور اخلاص سے محرومی ہو، کہ ہم کچھ نہ کچھ نیک عمل تو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے اخلاص نہیں ہوگا، اس نیک عمل سے، عبادت سے مقصد اللہ رب العالمین کی رضا، اس کو راضی کرنا نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اس نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی یرزق صحبۃ الصالحین ولا یحترم لهم، یعنی صالحین کی صحبت حاصل ہو لیکن ان کا احترام نہ کرے۔ تو ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، اپنے علم پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا احترام بھی کرنا ہے۔ یوں ہم انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے علم و عمل میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور رب کی رحمت سے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے، اور علم و عمل کا پیکر بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، بہت ساری مدنی بہاریں ہیں۔ آئیے علم دین حاصل کرنے والے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے ایک اسلامی بھائی کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ سردار آباد فیصل آباد پنجاب کے مقیم اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ میں گھر کے قریب واقع ایک مسجد میں حفظ القرآن کا طالب علم تھا۔ الحمدللہ عز و جل مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کا معمول تو تھا، مگر میرا سر امامہ شریف سے خالی تھا۔ میرے والد صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مجھے امامہ شریف باندھنے اور سنتوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے، مگر میرا ذہن نہ بن پاتا۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ حجویری مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں لے گئے۔ وہاں پر ہونے والے سنت بھرے بیان، ذکر اللہ عز و جل، رکت انگیز دعا کے دوران شرکائے اجتماع کی آہوزاری سے بے حد متاثر ہوا، اور میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ چنانچہ اجتماع سے واپس گھر پہنچتے ہی میں نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ میرے سر پر سبز امامہ شریف سجا دیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماع کی پہلی مدنی بہار تو انہیں یہ حاصل ہوئی کہ آتے ہی والد صاحب کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ امامہ شریف باندھیے، لیکن آج جب اجتماع میں شرکت کی تو انہوں نے آتے ہی امامہ شریف باندھنے کی
التجا کر دی۔ الحمدللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن یہ سبز امامہ میرے لباس کا حصہ بن چکا ہے۔ علم دین کے عظیم شعبہ سے میری وابستگی کی ابتدا اسی طرح ہوئی کہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ ٹاؤن میں قائم مدرسۃ المدینہ کے اندر شعبہ یس میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سنت و بری تعلیف فیضان سنت سے دیے گئے علم دین کے فضائل پڑھ کر میرے دل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ سردار آباد فیصل آباد ہی میں امیر اہل سنت کی زیارت کی۔ وہ اس طرح کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے مدنی مشورے میں تشریف لائے تھے۔ مجھے قریب سے آپ کی زیارت کا بہت شوق تھا، چنانچہ میں مدنی مشورہ شروع ہونے سے پہلے ہی آگے جا کر بیٹھ گیا۔ جب امیر اہل سنت تشریف لائے تو فرمایا جو پہلے سے آگے آ کر بیٹھے انہوں نے تو صحیح کیا، مگر جو کندھے پھلانگتے دھکے دیتے ہوئے آگے پہنچے انہوں نے غلط کیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، لہذا وہ توبہ کریں۔ آپ دامت برکاتہ العالیہ کی یہ بات سن کر میں بے حد متاثر ہوا کہ انہوں نے آتے ہی شریعت کا بہت پیارا حکم سنا کر احترام مسلم کا درس دیا، اور یوں میں ان کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ آپ جب بھی نیکی کی دعوت کا موقع آتا ہے تو آپ فوراً نیکی کی دعوت دینے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی جذبہ حاصل ہو جائے، ہم بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور ہمیں یقین ہو کہ ہمارے سمجھانے سے وہ اس برائی سے باز آ جائے گا تو اب ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اسے سمجھائیں۔ اگر ہم اسے نہیں سمجھائیں گے تو ہم خود بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے جب یہ شریعت کا حکم سنایا تو یہ عالم دین جو بعد میں عالم دین بن گئے تھے، یہ امیر اہل سنت کے نیکی کی دعوت دینے کے اس عمل سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے۔ مزید فرماتے ہیں طریقت کے حوالے سے ایک تصور جو میرے ذہن میں تھا کہ پیر کو تقوی و پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال ہونا چاہیے، امیر اہل سنت کو میں نے اس سے بڑھ کر پایا۔ چنانچہ میں آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر عطاری بن گیا، اور الحمدللہ عز و جل میں نے حص بھی مکمل کر لیا۔ امیر اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے والے سنت و برے اجتماع میں تشریف لائے تو مجھے بھی وہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے وہاں علم دین کے فضائل پر بیان کیا۔ علم کا تو میں پہلے ہی سے پیاسا تھا، مگر اس بیان کو سن کر تو میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب مجھے عالم ہی بننا ہے۔ میں نے کچھ ہی دن پہلے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ پہلے تو میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور پھر درس نظامی میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتا رہا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی میں تقریباً 5 سال تک منتہی درجات دورہ حدیث میں تدریس کی سعادت ملی۔ پھر جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بطور مدرس خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت میں بطور مفتی و مصدق خدمت افتاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے کس طرح مفتی صاحب مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سنت بھرے اجتماع میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر بلکہ گھروں سے بلا کر ساتھ کہ ہم اپنے مدنی منوں کو اپنے بچوں کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آیا کریں۔ کہ بعض اوقات ہم اپنے بھائی کو اپنے محلے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان میں اتنی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر انہی کو ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت دیں تو رب کی رحمت سے ان پر بھی مدنی رنگ چڑھ جائے گا اور وہ جلد نمازی پرہیزگار ہوتے چلے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری انفرادی کوشش سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کوئی وابستہ ہو گیا تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا عظیم ذریعہ بن جائے گا، اور بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کتنی عظیم شخصیت بنے۔ تو اس لیے آج ہم جس عام اسلامی بھائی کو دعوت دے رہے ہیں
ہو سکتا ہے کہ کل اسے علم دین حاصل کرنے کا اتنا ذوق ملے کہ وہ مفتی بن جائے۔ تو اگر ہماری دعوت سے کوئی مفتی بن جاتا ہے اور ساری زندگی شریعت کو عام کرنے کی کوشش میں صرف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی کتنا ثواب ملے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال الی الخیر کفاعلہ، کہ دوسرے کو دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے وہ خود عمل کرنے والا۔ یعنی اگر ہماری دعوت سے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو تو نیک عمل کا ثواب ملے گا ہی انشاءاللہ عز و جل، جتنا ثواب اس کو ملے گا ہمیں بھی اتنا ثواب مل جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان